امام حسین جب گھر کے مقابلے میں آئے تو فرمایا کہ اگر میں طالب حکومت نہیں ہوں، کوفے والوں نے بلایا تھا، امام پر فرض ہے کہ اگر کوئی بلائے تو امام کو جانا چاہیے۔ فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ کوفے والے حسین کو نہیں چاہتے، فرمایا میں جانے کے لیے تیار ہوں، کہ اگر بولو تو یمن کی طرف چلا جاؤں یا سندھ کی طرف چلا جاؤں۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو یہیں روکنا ہے۔ کیوں یزید حسین کو جانے نہیں دے رہا؟ اسے پتا ہے کہ یہ جہاں جائیں گے اپنی آئیڈیولوجی کو پھیلائیں گے۔ اس وقت کیا مسئلہ ہے تشیع سے؟ ایک شیعہ سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ جتنے پروپیکنڈے مفتیوں نے کیے، یا تاریخ ایک درس ہے۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں اپنے برادران اہل سنت کو بٹھا کے آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب کبھی آپ کے بڑے فتوے دیتے تھے، علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، نیاز نہیں کھاؤ حرام ہے۔ اب علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسا کیوں بولا؟ تاکہ کوئی اہل سنت شیعہ کے ساتھ گھر نہ لے، کیونکہ گھر لے گا تو گھر کے اوپر علم ہوگا، اور علم کا سایہ گلی پہ پڑے گا، تو جتنے گزریں گے تو دن میں تو پتہ نہیں کتنے نکاح ٹوٹتے رہیں گے۔ مطلب سنی شیعہ محلے میں نہ رہے۔ اگر ہمسایہ بن گیا تو محبت کب بنتی ہے؟ جب لین دین ہو نا۔ آپ نے کچھ بنایا کھانے کے لیے اسے دیا، اس نے کچھ بنایا ایک پلیٹ آپ کی طرف بھیج دی، تو اس طرح خواتین کی آپس میں آنا جانا اور محبت بڑھے گی۔ تو نہیں ان کا کھانا کھانا حرام ہے، تاکہ وہ محبت بھی نہ رہے، وہ شیعہ محلے میں بھی نہ رہے، ان کے ساتھ بیٹھا بھی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ پتا تھا یہ واحد قوم ہے جس کی آئیڈیولوجی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مکتب فطرت ہے۔ آپ کسی کو بھی ظلم کربلا دکھاؤ، اس کا تعلق شیعہ سنی یا مسلم غیر مسلم سے نہیں ہے۔ کسی بھی صاحب فطرت سے پوچھو گے یہ واقعہ پڑھا رہا ہوں بتا رہا ہوں ظلم کس کے ساتھ ہوا، سب کہیں کہ یزید بڑا ظالم تھا۔ آپ کسی کو بھی فلسطین اور اسرائیل کا قصہ سناؤ گے، صاحب فطرت بولے گا کہ یہ ظلم کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس کی مظلومیت کے فیور میں صرف مسلمان نکلے، نہیں، تعلق اسلام نہیں ہے۔ شاید ویسٹرن ممالک میں ایک انگریز جس نے دین اسلام کی بو تک نہیں دیکھی، شکل تک نہیں دیکھی، ایک لفظ اسلام کا نہیں پڑھا، وہ بھی ظلم کو سن کے پروٹیسٹ میں باہر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت انسانی ابھی زندہ ہے۔ تو جو کربلا کے خلاف ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، جو کربلا کے خلاف ہے وہ درجہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ کہ امام حسین فرماتا ہے اگر مسلمان نہیں تو احرار بنو، آزاد بنو۔ کس اسلام اور کس دین میں ہے کہ جنگ حسین کے ساتھ ہے لیکن تیر میرے 6 مہینے کے بچے کو مار رہے ہو؟ تبھی جناب علی اکبر کو حجت کبریٰ نہیں بولا گیا، جناب علی اصغر کو حجت کبریٰ بولا گیا کہ اصغر کی شہادت کے بعد ہم نے حجت کو تمام دنیا اور مسلمانوں پہ تمام کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بھی اگر کوئی یزید کی فیور کر رہا ہے تو یہ یقیناً جہنمی ہے، کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ آج کربلا اتمام حجت کا نام ہے، مجلس حسین اتمام حجت کا نام ہے۔ کوئی پوچھے شیعہ کوئی معجزہ بتا، کوئی یہی غم حسین معجزے سے کم نہیں کہ کسی امام کی شہادت کے لیے نہیں، چہلم کے لیے شہادت نہیں، چہلم امام حسین کے لیے صرف اس ملک کے لوگ نہیں، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ایک امام کا کیا منانے کے لیے؟ چہلم منانے کے لیے۔ اتنی حرارت انسان کے لیے کہ پاؤں میں چھالے پڑ جانے کہ حسین کی زری کی طرف جا رہا ہے، 50 ڈگری کی گرمی میں جا رہا ہے۔ یہ راستہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ کمپلیٹ اخلاق دیکھنا ہے تو 40 کو دیکھو، انسانیت دیکھنی ہے تو 40 کو دیکھو، انسان کی بلندیوں کو دیکھنا ہے، ایتھیکل معاشرہ۔ کربلا ایک کلچر کا نام ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا ایک سیولائزیشن کا نام ہے۔ یہ دن بدن بڑھے گی اور آپ دیکھیں گے کس طرح ایک جذابیت اور کشش کے ساتھ دن بدن لوگ اس میں زیادہ اضافہ ہوتا رہے گا، مسلمانوں سے زیادہ۔ وہ مشرک و کافر جن کو آپ بولتے ہو یہ لا دین ہیں، یہ امام حسین کی طرف بڑھیں گے۔
کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا پر اس کی فطرت ابھی تک اخلاقی ہے، سالم ہے۔ ہر وہ بندہ جس کی فطرت سالم ہے، کربلا اسے اپنی طرف کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کشتی نوح کی طرح ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھو کہ نوح کی کشتی بنی تھی لکڑیوں سے، یہ کشتی حسین کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ لوہے کی ہے، اینٹوں کی ہے، سیمنٹ کی ہے؟ نہیں، کشتی حسین کو بناتے ہیں شیعہ۔ یعنی اس کشتی کی ایک ایک اینٹ کا نام شیعہ ہے۔ یہ جو افراد ہیں، یہ جو تشیع ہے، یہ خود بنانے والی اس کشتی کو، کہ آپ کی سوچیں، آپ کا ذہن، آپ کا کلچر، آپ کی فکر ہی ابلاغ کربلا کا نام ہے۔ آج 40 امام حسین کو کس نے تشکیل دیا؟ یہ پورا نیٹ ورک کون بنا رہا ہے؟ شیعہ بنا رہے ہیں۔ یہ کون ہے جو پاؤں دبا رہا ہے؟ شیعہ حسین ہے۔ یہ کون ہے جو پانی پلا رہا ہے؟ شیعہ حسین ہے۔ یہ کون ہے جو موقعوں میں لوگوں کو زبردستی بلا رہا ہے؟ یہ شیعہ حسین ہے۔ یہ کون ہے جس کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں؟ شیعہ حسین ہے۔ یہ کون ہے جو پیدل اپنے بچوں کو لے کر امام حسین کی قبر کی طرف جائے؟ شیعہ تو حسین ہے۔ دنیا کس سے متاثر ہو رہی ہے؟ اس کے پیدل چلنے سے۔ دنیا کس سے متاثر ہو رہی ہے؟ اس کے پانی پلانے سے۔ دنیا کس سے متاثر ہو رہی ہے؟ اس کے کھانے کھلانے سے۔ کہ پوری دنیا میں اتنی خدمت نہیں کی جاتی جتنی کربلا میں کی جاتی ہے، اور مکمل سادگی۔ کربلا محل تجارت نہیں ہے، کربلا کمرشلزم نہیں ہے، کربلا سفر روح ہے اپنے امام کی طرف۔ ہاں، دشمن کوشش کرے گا اس کو کمرشل بنا دے، جس طرح حج کو کمرشل بنا دیا نا۔ حج کے پیکیجز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عرفات میں یہ پیکیج امیروں کا، یہ فل خیمے میں ایسی ویسی ہوتی ہے اور عرفات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پیکیج غریبوں والا، جتنے مرے یہ بیچارے غریب مرے۔ لیکن فرمایا کربلا کو اور اس سفر کو ان چیزوں سے بچانا، کمرشل نہ بنانا ہے کہ یہ موقع بنایا ہے امیروں کے لیے، لگژری موقع ہے امیروں کے لیے، لیکن آپ کو یہ چیز ابھی سفر 40 میں نظر نہیں آتی۔ امیر ہو غریب ہو سب ایک جگہ پہ جا کے کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کھانے لگژری والوں کے لیے ہے، نہیں، سارے موقف لگے ہیں کہ امیر بھی آ کے وہی کھائے گا، غریب بھی آ کے وہی کھائے گا۔ یہ سادگی کا سفر ہے، یہ اظہار کا جذبہ ہے، یہ قربانی کا جذبہ ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ اے حبیب، شان نزول رسول کے لیے، لیکن یہ آیت در حقیقت امام زمانہ کی تفسیر میں ہے کہ حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، مال و منال کو دیکھتے ہیں، تو تجھے تک و تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کہ کہا کہ علی ابن حزیار، مجھے شکایت ہے ان شیعوں سے جن کی توجہ مال کی طرف زیادہ ہے پر امام کی طرف کم ہے۔ صبح سے شام تک مال کے پیچھے تو ہے لیکن امام کو چھوڑ دیا۔ اس سفر کربلا میں وَإِذَا رَأَوْا التِّجَارَةَ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا نہیں ہے کہ موقف لگے ہیں، کھانے لگے ہیں، ہر چیز لگی ہے، بندہ تھوڑا کھاتا ہے پھر کہتا ہے میں نے کہاں جانا ہے، آگے جانا ہے۔ ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تجارت تمہیں امام کی طرف سے روکے نہیں، مال تجھے امام سے توجہ کم نہ کروائے، اچھے اچھے کھانے تجھے حسین کی رفتار میں روکے نہیں۔ بدن کو ضرورت ہے، پانی پیا پھر بندہ چل رہا ہے، کھانا کھایا پھر بندہ چل رہا ہے، جلدی پہنچنا ہے، کہاں پہنچنا ہے؟ ارے ایسی والا موقف چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ لذیذ کھانے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ بہترین پانی چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ پاؤں دبانے والے دبا رہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ چھالے پڑ گئے پاؤں میں، 2 دن ریسٹ کر دو، کہ نہیں میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ کہ نہیں، یہ وَإِذَا رَأَوْا التِّجَارَةَ لَهْوًا والے نہیں ہے، یہ حسینی ہے۔ یہ نہ تکلیف کی پرواہ کرتے ہیں، نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ پیاس کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بھوک کی پرواہ کرتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں ہم نے پہنچنا ہے، اپنے امام کی طرف پہنچنا ہے۔ کربلا انسانیت کو اجاگر کر رہی ہے، کربلا انسان کو با ہدف بنا رہی ہے۔
کربلا انسان کو ناصر امام بناتی ہے، کربلا انسانیت پرور آئیڈیالوجیز کو انسان کے وجود میں زندہ کرتی ہے کہ ایک طرف وہ ہے جو بچوں کو مار رہے ہیں، دوسرے طرف وہ ہے جو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ مظلوم پرور کو اب یہ کشش ہے کربلا کی کہ دنیا پریشان اس چیز کو دیکھے کہ پوری دنیا میں 21 ملین لوگ ایک ساتھ چلیں، بلکہ کربلا ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو بہت زیادہ توحید اور موحدانہ باتیں کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز ان کو شرک میں بدلتی ہوئی اور بدعتوں میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پوری دنیا میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہے جہاں پہ اتنی بڑی اجتماعی نماز پڑھی جائے۔ کربلا محل نماز بھی ہے، پوری دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اتنے نمازی ایک ساتھ نماز پڑھیں جتنی کربلا میں پڑھی جاتی ہے، جہاں اتنے لوگ ایک ساتھ اللہ کا ذکر کریں جہاں جتنا کربلا میں کیا جاتا ہے۔ یہاں توحید بھی ہے، یہاں امامت بھی ہے، یہاں انسانیت بھی ہے کہ نماز پڑھے۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ ایک وہ اللہ اکبر کہنے والا ہے جو اللہ کا نعرہ لگا کے گلے کاٹ رہا ہے، دوسرے یہ بھی ہیں اللہ کا نام لینے والے لیکن یہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ پاؤں دبا رہے ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ فری میں کھانے کھلا رہے ہیں۔ کہاں پہ اتنا فری میں کھانا ہوتا ہے جتنا کربلا میں آپ کو ملتا ہے؟ اور اس قدر وہاں ایثار ہوتا ہے اور وہاں پہ اگر کوئی بندہ چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو آپ کو دیکھ کے برا لگتا ہے کہ یہ بیچ کیوں رہا ہے، حالانکہ اس کا حق ہے بیچنا۔ کسی مومن نے دیکھا کہ وہ بعض عراقی چپل بیچ رہے تھے تو کہا ہر چیز فری میں مل رہی ہے، چپل بیچ رہے ہیں۔ مطلب مزاج ایثار کا اتنا بن جاتا ہے کہ ایک بندے کا حق ہے چیز کو بیچنا لیکن آپ کو برا لگتا ہے۔ یہاں بھی کوئی چیز بیچی جاتی ہے، یہ تو کربلا ہے، یہاں تو قربانی ایثار۔ یہ بھی نہیں کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں آپ کے لیے کھانے بنا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے ایک ایسا ملک جو فقر میں ڈوبا ہوا ہے، جس میں کرپشن اپنی انتہا کو چھو رہی ہے کہ عراق میں جتنی کرپشن ہے کسی مسلمان ملک میں اتنی ابھی کرپشن نہیں ہے۔ عوام فقر کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، پورا سال اپنی پائی جمع کر کر کے وہ امام حسین کا نیاز کرتے ہیں کہ 4 حسینیوں کو کھانا کھلائیں۔ شکن ان کے چہروں پہ نظر نہیں آتی ہے، وہی غریب ہے۔ یہ جذبہ ایثار، اب یہ رنگ دنیا دیکھ رہی ہے۔ آخری زمانے میں یہ اسلام کا چہرہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ 2 اسلام ہیں، ایک بنو امیہ والا اسلام، ایک آل رسول والا اسلام۔ یہ انسانیت کا اسلام ہے، یہ وجود انسان کو روشن کرنے کا اسلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو اگر کھینچ رہا ہے جو اسلام آج، وہ حسینی اسلام ہے۔ اب بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ روح کربلا کو ختم کر دیا جائے، فلسفہ کربلا کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کو صرف ظواہر پہ روکا جائے۔ یہ وہ نادان دوست، یہ وہ بے بصیرت شیعہ۔ دنیا آپ کے ماتم کو دیکھ کر یا آپ کے گریہ کو دیکھ کر امام حسین سے متاثر نہیں ہوگی، یہ ہمارا ذاتی عشق ہے۔ دنیا کس چیز سے متاثر ہوتی ہے؟ آپ کے جذبہ ایثار سے۔ دنیا کس چیز سے متاثر ہوتی ہے؟ فکر ابا عبداللہ حسین سے۔